ایک نیوکلیر پاور اسٹیٹ جس کا نام پاکستان ہے کولیپس ہونے کے دہانے پر کھڑی ہے، جس کے پاس فورن ریزروز ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے فوڈ اینڈ انرجی کے کرائسس ہیں، جس کی وجہ سے پولیٹیکل پولرائزیشن، ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم یہ وہ مسائل ہیں جس کے اندر اس ٹائم ریاست گئی ہوئی ہے۔ پاکستان کی ڈومیسٹک انسٹیبلٹی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات کو بھی متاثر کرتی ہے، اور اگر یہ کانفلکٹ بڑھ گیا تو یہ ساؤتھ ایشیا کے امن کے خلاف ایک تھریٹ ہوگا۔ کسی بھی ریاست کی اکانومی اس کی منزل طے کرتی ہے، اور پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کو چیزیں خریدنے کے لیے فارن کرنسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، جیسا کہ کھانے کی چیزیں، کھاد، پیٹرولیم اور دیگر ٹیکنالوجی کو امپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کو ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ درپیش رہتا ہے، اور 2022 میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی۔ رشین انویژن کی وجہ سے عالمی منڈی کے اندر ہر چیز مہنگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر سیلاب ہے جو پاکستان کے 1/3 کنٹری کے اندر تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی بہت ساری فصلیں تباہ ہو گئی اور ان کو زیادہ امپورٹ اپنی بڑھانی پڑی۔ اس سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً $15 بلین کا نقصان ہوا، اور پاکستان کے پاس جنوری کے مہینے میں فورن ریزرو صرف ایک ہفتہ کی امپورٹ تک کے لیے بچ گئے، جس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہوگی۔ پاکستان کے پاس فورن ریزرو بالکل نہیں تھے، جس کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو گئی، کیونکہ فورن ریزرو پاکستان کے پاس تھے نہیں۔ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی۔ پاکستان کی انڈسٹری پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر 1/10 کردار ادا کرتی ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر انٹرنل انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی۔ 2019 میں پاکستان نے عمران خان کی حکومت کے اندر IMF کے ساتھ اپنا 21واں معاہدہ کیا، جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد IMF نے اس معاہدے کو ختم کر دیا۔ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بعد دہشت گردی ملک کے اندر اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایک مسئلہ اس کا ڈیورنٹ لائن بھی ہے۔ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پشتون ایک کنفلکٹ ہے، اس کو یہ کاٹتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے دونوں کے درمیان۔ اس کی وجہ سے دونوں طرف جو پشتون آبادی ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان کی جو سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہے اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور TTP اس کی سربراہ ہے۔ یہ ان کارروائیوں کی سرگناہ ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور یہ ساؤتھ ایشیا کی اسٹیبلٹی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ریاست ہے۔ پاکستان اور انڈیا جو بالکل ساتھ ساتھ ہے، جن کا بارڈر جڑا ہوا، جو ایک دوسرے کے بڑے دشمن ہیں، دونوں نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، دونوں کے پاس بڑی مقدار میں یورینیم انرچڈ نیوکلیر پاور سسٹم ہے۔ پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی خطے کے اندر نیوکلیر وار کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اسٹریٹجیکلی پاکستان کی جیو پولیٹیکلی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، تاکہ پاکستان کے پاس فورن ریزروز آ سکیں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ سکے گا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ فورن انویسٹمنٹ کو پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ لائے۔ CPEC کا پاکستان کے اندر ہونے کی وجہ سے چائنا کو بھی پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فورن انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے پاکستان کو سب سے پہلے چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی پیدا کی جائے۔ اس کے بعد جو باہر سے انویسٹر آتا ہے ان کی سیکیورٹی کے انتظامات بہتر ہوں، تاکہ اسٹیٹ ان کی سیکیورٹی کے، کیونکہ جیسے پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے، باہر سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے، کیونکہ وہ ریلیجن کا ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم کا، تو جب ایک فورن انویسٹر آتا ہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہے تو اس کو یہاں پر محفوظ اور معاملات اتنے آسانی سے چلیں کہ وہ بزنس کو پروموٹ کر سکے اپنے۔ پاکستان کو فورن انویسٹمنٹ بڑھانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ گرین انرجی کی طرف فوکس کیا جائے، تاکہ پاکستان کی جو پیٹرولیم کی امپورٹ ہے وہ کم ہو جائے، اور اس سے ہی پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ایک کاربن امیشن فری کنٹری بھی بن سکے گا، جو ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگا پاکستان کے لیے۔ ریڈ ٹیپزم ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جو بیوروکریٹک کرپشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کہ جیسے وہ یہاں پہ فورن انویسٹر کے لیے اتنی زیادہ مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک فائل یہاں پڑی ہے، ایک فائل وہاں پڑی ہے، یا فائل کو آگے سائن کرنے کے لیے بہت زیادہ کرپشن لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انویسٹر کو ایک ملک کے اندر اپنا جو بزنس ہے اس کو پرسیو کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ ایز آف بزنس ڈوئنگ کیا جائے، تاکہ جو انویسٹر آئے اس کو کاروبار بڑھانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جیسے ہم ایک آپ کو مثال دیتے ہیں، جیسے UK کے اندر ہے، وہاں پہ نیا بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے، اس کو رجسٹر کرنے کے لیے صرف 12 پاؤنڈ کی اس کی فیس وہ رکھتے ہیں۔ 12 پاؤنڈ پاکستانی تقریباً 4-5 ہزار روپے پڑ جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے آن لائن صرف پے کرنا ہے ان کو، ان کا اپنا ایڈریس لکھنا ہے اپنا گھر کا، اپنا بتانا ہے کہ میں کس کام کے لیے کر رہا ہوں۔ اور جو امریکہ کی طرف چلے جائیں، USA کی طرف چلے جائیں، وہاں $400-500 ہے، ان کی ہر ایک اسٹیٹ کے حساب سے ان کی فیس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کاروبار کا اتنا آسان کیا ہے کہ دوسرے ملک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کاروبار اپنا ریموٹلی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے پاکستان سے بہت سارے لوگ
امریکہ کے اندر، یو کے اندر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. تو اگر یہی آسانیاں اس طرح کی پاکستان کے خطے کے اندر کی جائیں تو پاکستان کو ٹیکس بھی آئے گا. اور یہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا، یہ بیوروکریٹ، وہ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. اگر وہ اس کو لانگ ٹرم لے کر چلیں تو زیادہ ملک کا ہی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے.